السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ تو رات کو شادی پہ کافی لیٹ ہو گئی تھی، بارات تھی۔ ویسے تو شادی ہال کا ٹائم آپ کو پتہ 10 بجے کلوز ہو جاتا ہے، لیکن بس اب کزن کی شادی تھی تو اب پھر ہم آنٹی کی طرف بھی چلے گئے، وہاں رکنا پڑ گیا۔ لیکن میں نے آپ کے لیے ایپیسوڈ لکھی ہے گھر آ کے، اور آنکھیں بند ہو رہی تھی لیکن پھر بھی میں آپ کو نہیں بھولی۔ چلیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون دھڑکن، از قلم شہزادی پر، سیزن 3، قسط نمبر 56۔ جان دھڑکن کو سیدھا سکندر ولا ہی لے آیا تھا۔ دھڑکن اپنے کمرے میں آرام کرنے جا چکی تھی۔ جان نے سارم کو فون پر اطلاع دے دی تھی کہ وہ اور دھڑکن سکندر ولا پہنچ گئے ہیں۔ دھڑکن کی طبیعت پہلے سے ٹھیک ہے۔ دھڑکن جیسے ہی کمرے میں آئی، ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گرتی، تکیے میں منہ دیے سسکنے لگی۔ عرش کی بے اعتنائی اس کی جان لے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ بھاگ کر عرش کے پاس جائے اور اس سے لپٹ کر کہے کہ اس کی دھڑکن اس کے بغیر ادھوری ہے۔ وہ اپنی دھڑکن کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے الگ نہ کیا کرے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اسے نظر انداز نہ کیا کرے۔ وہ جتنی بار ناراض ہو، عرش اسے اتنی دفعہ منائے، دور جانے کی کوشش نہ کرے۔ عرش اس کے بے حد قریب آئے۔ پہلے خود ہی مجھ سے زبردستی نکاح کیا، اور اب جب میں پیار میں پڑ گئی ہوں تو ایسے روتا چھوڑ کر گیا ہے جیسے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی اگنور ماروں گی۔ میرے منہ پر پاگل نہیں لکھا جو میں پیچھے پیچھے بھاگوں، روؤں اور تڑپوں۔ چھوٹا ہے مجھ سے تو چھوٹا بن کر رہے، زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیا بڑا مجھ پر رعب ڈالنے والا۔ مجھے تڑپایا ہے نا تم نے، مجھے رلایا ہے نا، اب دیکھو تم میں کیا کرتی ہوں۔ دھڑکن غصے سے اٹھی اور فرش پر گرا، اپنا موبائل اٹھا کر واپس چارجنگ پر لگایا۔ تھوڑی دیر چارج ہونے کے بعد اس نے موبائل آن کیا اور رئیس کا نمبر ملا دیا۔ رئیس ہال میں صوفے پر بیٹھا آفس ورک کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا تو دھڑکن کا فون تھا۔ رئیس سوچ میں پڑ گیا کہ دھڑکن اسے کیوں فون کر رہی تھی، پر جب آج صبح والی عرش کی سڑی ہوئی شکل یاد آئی تو رئیس نے فون پک کر لیا۔ اس نے سوچا شاید ضروری بات کرنی ہو۔ ہیلو، رئیس کی بھاری مردانہ آواز ماؤتھ اسپیکر سے ابھری تو دھڑکن سسکنے لگی۔ رئیس انکل۔ دھڑکن نے سسکیوں سے رئیس کا نام لیا تو اس کی سسکیاں سنتے رئیس کے دل کو کچھ ہوا۔ دھڑکن میرا بچہ کیوں رو رہی ہو؟ رئیس نے لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھا۔ اسے دھڑکن کی سسکیاں سنتے پریشانی ہوئی تھی۔ انکل آپ میرے بابا ہیں نا؟ دھڑکن نے ہچکی لیتے پوچھا۔ ہاں دھڑکن، میں آپ کا بابا ہی ہوں، پر تم رو کیوں رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رئیس نے بے چینی سے پوچھا۔ عرش کی وجہ سے رو رہی ہوں، اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں آج بے ہوش ہو گئی تھی۔ دھڑکن کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو رئیس کو مزید پریشانی ہوئی۔ بے ہوش کیسے ہوئی، اور عرش نے تمہیں کیا کہا؟ بتاؤ مجھے، میں اسے بخشوں گا نہیں۔ رئیس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اسے دھڑکن کتنی پیاری تھی یہ وہی جانتا تھا۔ عرش نے کہا آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ عرش کی دوسری شادی کروا دیں گے، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ ایسی باتیں کی اس نے مجھ سے۔ اب آپ بتائیں، میں یہ سب سن کر بیمار ہی ہونا ہے نا؟
دھڑکن نے سوں سوں کرتے کہا تو رئیس عرش کی بکواس پر ہکا بکا رہ گیا۔ بھلا اس نے عرش کو یہ سب کب کہا؟ بکواس کرنے میں وہ ماہر ہے۔ تم نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا اس گدھے میں۔ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، اتنی یہ باپ کی مان کر چلنے والا ایک نمبر کا نالائق انسان ہے۔ رئیس کو عرش پر تپ چڑھی تھی، جو دھڑکن کو رئیس سے بدگمان کر رہا تھا۔ اوپر سے دھڑکن نے ٹینشن میں طبیعت خراب بھی کی۔ مجھے بس یہ بتا دیں، آپ عرش کی دوسری شادی کروائیں گے؟ دھڑکن دوسری جانب اب مزے لے رہی تھی، کیونکہ رئیس کو عرش پر تپ چڑھ گئی تھی۔ نہیں دھڑکن بیٹا، میں کیوں تمہارے سر پر سوتن لاؤں گا؟ تم تو میری بیٹی ہو، میں کیوں تم پر ایسا ظلم کروں گا؟ رئیس کا دل کر رہا تھا ابھی جائے اور عرش کے کان کے نیچے 2 بجا دے، لیکن عرش کہہ رہا تھا آپ ایک نمبر کے جلاد اور خروس ہیں۔ دھڑکن نے ہنسی دباتے مصنوعی ہچکی لیتے کہا، اور وہ خود کون سا دودھ کا دھلا ہے، بے شرم نالائق اولاد۔ رئیس نے چبا چبا کر کہا تو دھڑکن سمجھ گئی تھی اب عرش کی خیر نہیں۔ عرش کہہ رہا ہے رئیس مینشن پر میرا کوئی حق نہیں ہے، سارے حقوق اس کے ہوں گے، جسے بابا اس کے لیے پسند کریں گے۔ ایسا ہے کیا؟ دھڑکن نے مصنوعی ہچکی لی۔ نہ میرا بچہ، رئیس مینشن پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ تم ہی اس مینشن کی بہو ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ عرش سے بھی زیادہ اس مینشن پر تمہارا حق ہے، صرف تمہارا۔ رئیس نے سنجیدگی سے کہا تو دھڑکن کو اندر ہی اندر خوشی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن عرش کہہ رہا تھا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ تم اس کی باتوں میں کم ہی آیا کرو۔ گدھے کی قسمت اچھی ہے اسے تم مل گئی، ورنہ اسے کس نے منہ لگانا تھا؟ رئیس دھڑکن کی بات کاٹ کر غصہ ضبط کر رہا تھا جو ہو نہیں رہا تھا۔ آپ سچی میں عرش کی شادی؟ دھڑکن وہ بیوقوف گدھا تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ رئیس نے گہرا سانس لیتے دھڑکن کو تسلی دی۔ انکل، مجھے پتہ تھا آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن عرش مان ہی نہیں رہا تھا، کہتا دیکھنا میرا خروس جلاد باپ ہم دونوں کو الگ کر دے گا۔ دھڑکن نے سکون سے لیٹتے آنکھیں بند کیں، کیونکہ اب عرش کا سکون اڑنے والا تھا۔ مجھے تو پتہ تھا یہ بڑا ہو کر میرا نام ہی روشن کرے گا، اور دیکھو کر رہا ہے۔ رئیس نے جل کر کہا تو دھڑکن سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ انکل، میں آپ کو بابا کہوں؟ دھڑکن نے معصومیت سے کہا تو رئیس مبہم سا مسکرایا۔ اگر جان دھڑکن کی یہ بات سن لیتا تو یقیناً اس نے صدمے میں چلے جانا تھا۔ ہاں، میں تمہارا بابا ہی ہوں، رئیس نے گہرا سانس لیتے کہا تو دھڑکن چہک اٹھی۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن عرش مجھے آپ کے متعلق کیوں ڈرا رہا تھا؟ آپ تو اتنے پیارے اور لونگ ہیں۔ دھڑکن نے پھر سے عرش کے متعلق رئیس کو تپایا تو رئیس کا دماغ مزید گھوما تھا۔ پاگل ہے وہ، تم اس کی باتیں اگنور کیا کرو۔ رئیس نے دانت پر دانت جمائے غصے سے کہا تو دھڑکن نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ فون بند ہوتے ہی رئیس نے
موبائل صوفے پر پٹکا اور لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر عرش کے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی فون بند ہوا، دھڑکن نے مسکرا کر موبائل واپس چارجنگ پر سیٹ کیا اور مزے سے لیٹ گئی۔ اور رلاؤ مجھے اور تڑپاؤ، اب آئے گا مزہ جب انکل، اوہ سوری بابا، تمہارا باجا بجائیں گے۔ دھڑکن نے آنکھیں موندیں اور ریسٹ کرنے لگی۔ رات کو ولیمے کے لیے تیار ہونا تھا، اس لیے وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ عرش صوفے کی پشت پر سر رکھے آنکھیں موندے دھڑکن کے متعلق سوچ رہا تھا، جب رئیس کی گرجدار آواز نے اسے چونک کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ عرش نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو دروازے کے بیچوں بیچ ایک ہاتھ ہینڈل پر رکھے رئیس سرخ آنکھوں سے عرش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رئیس کی آواز پر کمرے میں جاتی رانیہ بھی ٹھٹک کر واپس مڑی اور عرش کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ آج تجھے میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچائے گا، نالائق اولاد۔ رئیس نے دانت پر دانت جمائے ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ وہ کوئی چیز عرش کو مار سکے، جبکہ عرش ہکا بکا ناسمجھی سے رئیس کو دیکھتے سوچ میں پڑ گیا، اب اس نے کون سا گناہ کر دیا۔ رئیس نے ٹیبل پر رکھا واز اٹھا کر پوری قوت سے عرش کی طرف اچھالا تو عرش کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جیسے تیسے ہمت کرتے واز سے بچنے کے لیے دوسری طرف دوڑ لگائی تو واز فرش پر گرتے چکنا چور ہوا۔ عرش نے پہلے فرش پر بکھرے واز کی طرف دیکھا، پھر سامنے کھڑے رئیس کی طرف، جس کی غصے سے شریانیں پھٹنے والی تھیں۔ بابا، ہوش میں تو ہو؟ کوئی کامیڈی چل رہی ہے کیا؟ یہ مجھے لگ بھی سکتا تھا، اور اگر لگ جاتا تو خون شون نکل آنا تھا۔ میری تو ابھی شادی، میرا مطلب ہے نکاح ہو گیا ہے، پر رخصتی تو نہیں نا؟ عرش نے رئیس کو اپنی طرف سے شرم دلانی چاہی، پر رئیس تب تک کوئی اور چیز ڈھونڈنے لگا عرش کو مارنے کے لیے، اور اب اس کے ہاتھ ٹیبل پر پڑا ایش ٹرے آ چکا تھا۔ عرش کی بات منہ میں ہی رہ گئی کیونکہ رئیس اس پر نشانہ لگا چکا تھا۔ مام! عرش نے اچھل کر دوسری طرف چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگاتے رانیہ کو حلق کے بل چیخ کر آواز دی۔ اس بار بھی نشانہ چوک گیا تھا اور عرش صحیح سلامت دوسری طرف کھڑا تھا۔ عرش نے گہرے سانس لیتے ہراساں نظروں سے اپنے جلاد باپ کو دیکھا، جو آج پتہ نہیں کس بات کا غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ رانیہ عرش کی پکار سنتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتی تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی دھڑکن کو رلانے کی، اس سے کسی بھی قسم کی فضول بکواس کرنے کی؟ آج میں تیری جان لے لوں گا عرش۔ رئیس اب خود غصے سے عرش کو پھینٹی لگانے کے لیے اس کی طرف لپکا۔ عرش تو رئیس کی بات پر ابھی الجھا ہی تھا، پر رئیس کو آندھی طوفان بنے اپنی طرف آتے دیکھ عرش نے صوفے کے پیچھے سے نکل کر بیڈ کی طرف دوڑ لگائی۔ ارے میری ماں، کہاں رہ گئی ہو؟ مجھے اس عزرائیل سے بچا لو جو بنا کسی مقصد کے میری جان لینے پر تلا ہے۔ عرش اب بیڈ پر چڑھ چکا تھا،
کیونکہ رئیس اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ رانیہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ان باپ بیٹے کی پکڑن پکڑائی دیکھ رہی تھی۔ عرش، کیا ہوا؟ رانیہ نے ناسمجھی سے کہا تو عرش اپنی ماں کو دیکھ کر فوراً اس کے پاس چھلانگ لگا کر لپکا اور رانیہ کے پیچھے چھپ گیا۔ رئیس نے اسے رانیہ کے پیچھے چھپتے دیکھ غصے سے گھورا تھا۔ اپنے شوہر سے پوچھیں، پہلے واز مارا پھر ایشٹرے، یہ کوئی طریقہ ہے مذاق کرنے کا؟ اگر مجھے لگ جاتی میری بیوی کو کس نے جواب دہ ہونا تھا؟ عرش گہرے سانس لے رہا تھا۔ دل میں وہ رئیس سے ڈر بھی رہا تھا، پر رانیہ کے آنے سے تھوڑی سی ہمت ملی تھی۔ کیا ہو گیا ہے رئیس؟ اب وہ بچہ نہیں ہے، ایک عدد بیوی والا ہے۔ جب دیکھو میرے بیٹے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں آپ۔ رانیہ نے رئیس کا ہاتھ پکڑ کر عرش کا ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی تھی۔ چپ کرو تم بھی، ورنہ دونوں کو ایک ایک گھما کر دوں گا، رئیس نے سیدھے ہاتھ کا تھپڑ دکھاتے کہا تو رانیہ نے حیرت سے آنکھیں بڑی کی۔ اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کے پیچھے پڑنے کا۔ اس نے دھڑکن کو رلایا ہے، اس سے غلط باتیں کی ہیں، ہمت تو دیکھو اس لفنگے کی۔ رئیس پھر سے ادھر ادھر دیکھتے عرش کو مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ عرش پھر سے الرٹ ہوا۔ موم یار، پلیز ہیلپ می۔ عرش نے رانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام دیا۔ رئیس میری بات سنیں، عرش نے کچھ نہیں کیا، وہ کل رات دھڑکن سے ملنے نہیں گیا تو وہ ناراض ہے بس، اور کوئی بات نہیں ہے۔ رانیہ نے جلدی جلدی رئیس کی غلط فہمی دور کی۔ ایک سیکنڈ موم، آپ بابا سے یہ پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے دھڑکن کو رلایا ہے، وہ تو ان کی وجہ سے رو رہی تھی۔ عرش نے رئیس کی طرف اشارہ کیا تو رئیس سمجھ گیا دھڑکن سچ بول رہی تھی، وہ سارے الزام رئیس پر لگا رہا تھا۔ نالائق کمینے، تو نے دھڑکن سے کہا کہ میں تیری دوسری شادی کرواؤں گا، اتنی تو باپ کی مان کر چلنے والا۔ نکاح تو مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا، مجھے بتا کر نہیں کیا، میری اجازت سے نہیں کیا، اور اب دوسری شادی تجھے میری مرضی سے کرنی ہے، نالائق انسان۔ رئیس جیسے جیسے بول رہا تھا عرش مسلسل سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ میں نے دھڑکن سے یہ سب کب کہا؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بابا۔ عرش کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، ورنہ آج تو میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ موم، سمجھائیں اپنے شوہر کو۔ رئیس پھر سے عرش کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا، پر عرش نے رانیہ کو آگے کر دیا تھا۔ رئیس، ایک منٹ، آپ بار بار اسے مارنے کے لیے تیار کیوں ہو جاتے ہیں؟ خبردار جو میرے بیٹے کو کچھ بھی کہا، رانیہ نے انگلی اٹھا کر غصے سے کہا۔ تم سائیڈ پر ہو جاؤ تو اچھی بات ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر دھڑکن کا خیال نہ ہوتا تو اب تک اس کا میں نے گلا دبا دینا تھا۔ رئیس کا واقعی بس نہیں چل رہا تھا، وہ عرش کو پکڑ کر اچھی طرح دھوئے۔
ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جو آپ کا غصہ مجھے مار کر ہی ٹھنڈا ہوگا؟ عرش کا بھی اب دماغ خراب ہو رہا تھا۔ ایک تو رئیس نے کل رات اسے جانے نہیں دیا، دھڑکن ناراض تھی، اوپر سے رئیس اسے ہی سنائی جا رہا تھا اور مارنے کو بھی دوڑ رہا تھا۔ عرش، میری ایک بات کان کھول کر سن لے، اگر تیری وجہ سے دھڑکن کو سوئی جتنی بھی تکلیف ہوئی تو میں تجھے پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا۔ اور دوسری بات، اس مینشن پر تجھ سے زیادہ اب دھڑکن کا حق ہے۔ دوبارہ تو نے اس سے کہا کہ اس مینشن میں اس کی کوئی جگہ نہیں تو قسم کھاتا ہوں تجھے یہاں سے چلتا پھرتا کروں گا۔ رہی بات تمہاری دوسری شادی کروانے کی تو خبردار تو نے دھڑکن کو فضول تنگ کیا اور کوئی غلط بات اڑائی کہ میں تیری دوسری شادی کرواؤں گا۔ اس مینشن کی بہو دھڑکن ہی رہے گی، سمجھے تم؟ رئیس غصے سے ہانپ رہا تھا۔ دھڑکن کی سسکیاں اسے بے چین کر رہی تھیں، پر عرش ابھی بھی ناسمجھی سے کبھی رئیس تو کبھی رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، آپ کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کب کہا مجھے دوسری شادی کرنی ہے؟ میں ایک ہی بھگتا لوں بہت ہے، عرش نے جھنجھلا کر کہا تو رئیس کا پھر سے دماغ گھوما۔ تو نے دھڑکن سے یہ ساری بکواس نہیں کی کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، تیری دوسری شادی کرواؤں گا اس مینشن پر، اس کا حق نہیں ہے، میں خروس اور جلاد ہوں۔ رئیس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی باتوں پر رانیہ نے حیرت اور بے یقینی سے عرش کی طرف دیکھا، جس کے خود طوطے اڑ گئے تھے۔ میں نے کب کہا دھڑکن سے یہ سب؟ عرش نے رانیہ کی بے یقین نظروں میں دیکھتے، سر نفی میں ہلاتے ہونکوں کی طرح کہا، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تیرا باپ جھوٹا ہے؟ رئیس نے پاؤں میں سلیپر اتار کر عرش کی طرف اچھالا، کیونکہ رانیہ اب ذرا سائیڈ پر کھڑی ہو چکی تھی۔ عرش کمال مہارت سے سلیپر کیچ کر کے کمرے سے باہر بھاگ گیا تھا۔ عرش، جوتا واپس کرو۔ رئیس نے دوسرا سلیپر اتار کر بھی اب ہاتھ میں پکڑا اور عرش کے پیچھے بھاگا۔ رانیہ ان دونوں کے بیچ کھڑی پاگل ہو رہی تھی۔ میں نہیں کروں گا، آپ منہ سے کم بات کرتے ہیں، ہاتھا پائی زیادہ کرتے ہیں۔ عرش نے سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر سلیپر نیچے کی طرف اچھال دیا۔ عرش، آج تو رک، ایک تو غلطی کرتا ہے، اوپر سے اپنی ماں کے سامنے معصوم بنتا ہے۔ رئیس نے دوسرا سلیپر بھی عرش کی طرف اچھالا تو وہ بچنے کے لیے سائیڈ پر ہو گیا، سلیپر سیڑھیوں میں گر گیا۔ ارے میرے باپ، مجھے بولنے کا موقع تو دو، میں نے دھڑکن سے یہ سب نہیں کہا، وہ تو منہ بنا کر بیٹھی ہے، اس کا نمبر بن جا رہا ہے، میری تو اس سے ٹھیک بات بھی نہیں ہوئی۔ عرش سیڑھیاں اتر نہیں رہا تھا، بھاگ رہا تھا، کیونکہ رئیس اب اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ آپ دونوں باپ بیٹا مجھے پاگل کر دو گے، رانیہ غصے سے چیخی تو اس کے چیخنے پر ارمان بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ آبرو اپنے کمرے میں ہیڈ فون لگا کر بیٹھی تھی، تبھی اسے باہر کا شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ماموں، عرش
کیا ہوا؟ ارمان نے عرش کی طرف دیکھا جو سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ رئیس ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ رانیہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ ارمان، اسے پکڑ، میں آج اسے الٹا لٹا کر اتنی جوتیاں ماروں گا، یہ یاد ہی رکھے گا۔ رئیس نے دانت پیستے کہا۔ جو حکم ماموں۔ ارمان سیڑھیاں اترتے عرش کو پکڑنے لگا۔ عرش چھلانگ لگا کر ہال میں بھاگنے لگا۔ دوست دوست نہ رہا، پیار پیار نہ رہا، کمینے تو میرا دوست ہے یا دشمن؟ عرش صوفے کی بیک پر کھڑا ہوا۔ ارمان صوفے کے فرنٹ پر کھڑا تھا۔ ماموں کا حکم نہیں ٹال سکتا، ارمان نے معصومیت سے کہا۔ ماموں کا حکم نہیں سالے، تو میری درگت بنتے دیکھنا چاہتا ہے۔ ارمان صوفے پر چڑھا تو عرش داخلی دروازے کی طرف بھاگا۔ عرش واپس آؤ ورنہ مینشن کا گیٹ نہیں کھلے گا۔ عرش گیٹ کی طرف بھاگا تو رئیس کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ اس نے مڑ کر بے بسی سے ارمان اور رئیس کی طرف دیکھا۔ بابا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے دھڑکن سے یہ سب نہیں کہا۔ آپ سے یہ سب کس نے باتیں کہیں؟ عرش بھاگتے بھاگتے ہانپ گیا تھا۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب دھڑکن نے ہی کہا ہے۔ ابھی اس کا فون آیا تھا۔ اور کیا بکواس کی تو نے کہ خروش جلاد ہوں؟ بیٹا اگر میں جلاد ہوتا تو اب تک تو زندہ سلامت نہ ہوتا۔ رئیس بھی ہلکے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دھڑکن کا فون آیا تھا؟ عرش نے حیرت سے رئیس کے الفاظ دہرائے۔ ہاں، اور تیری بکواس کی وجہ سے وہ آج بے ہوش بھی ہوئی۔ طبیعت خراب ہے اس کی، صرف تیری بکواس کی وجہ سے۔ رئیس نے غصے سے گھورا تو عرش پریشانی سے سر کھجانے لگا۔ دھڑکن بے ہوش ہوئی اور اسے خبر تک نہیں۔ لیکن بابا، میں نے یہ سب دھڑکن سے نہیں۔ ہاں، یاد آیا، غصے میں بولا تھا، پر وہ سیریس ہو گئی شاید۔ عرش اپنی صفائی خاک پیش کرتا۔ رئیس اب لان میں پڑی کین کی کرسی اٹھا کر عرش پر وار کرنے لگا تھا، پر عرش نے عقل کا استعمال کرتے اپنا ناکردہ جرم قبول کر کے رئیس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ رئیس نے غصے سے کرسی واپس اپنی جگہ پر رکھی۔ ارمان ہنسی دبائے کھڑا تھا اور عرش غصہ۔ دوبارہ اس سے فضول بکواس مت کرنا، میں اسے ذرا سی تکلیف میں بھی برداشت نہیں کروں گا، ورنہ اس سے چگنی تجھے دوں گا، جاہل بے غیرت انسان۔ رئیس چبا چبا کر کہتے، عرش کی شان میں گستاخیاں کرتے۔ غصے سے مڑا۔ ارمان کا کب کا رکا قہقہا پورے لان میں گونجا۔ اب سین کچھ یوں تھا، ارمان آگے آگے تھا اور عرش پیچھے پیچھے۔ دھڑکن، ملو ذرا اب تم مجھے۔ آج کا ولیمہ تمہارے لیے یادگار نہ بنایا تو میں بھی اس جلاد باپ کا بیٹا نہیں۔ میں تو تمہیں معصوم سمجھتا تھا، پر تم نے آج مجھے تگنی کا ناچ نچایا ہے، پورے مینشن میں بھگوایا ہے۔ اب تم دیکھنا رات کو میں کیا کرتا ہوں۔ عرش غصے سے ہانپتا کانپتا اپنے کمرے میں گیا اور دھڑکن کو ایک میسج
ٹائپ کر کے خود سکون سے لیٹ گیا، پر سکون سے لیٹی دھڑکن کا میسج سین کرتے ہی سکون اڑا تھا۔ جاری ہے۔ اوکے جی، لائک کمنٹ لازمی کر دیجئے گا۔ کل ایپیسوڈ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں۔ اچھا سا ریویو دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔